نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جن لوگوں نے یہ الفاظ کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں نہ کرو، آج کوئی عذر پیش نہ کرو، تم نے اپنے فعل سے ثابت کر دیا ہے کہ تم اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ اس طرح کوئی ایک بات نہیں، قدم قدم پر منافقین نے کوئی نہ کوئی چال چلی۔ صحابہ کرام مال زیادہ لائے تب مذاق اڑایا، کم لائے تب مذاق اڑایا۔ اور سورہ توبہ کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صدقات لانے والے مومنوں کی طرف جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ ریاکار ہے۔ یہ دیکھو 1 ریال لے کے آ گیا ہے، اس کے 1 ریال سے کیا فائدہ ہوگا، یہ دیکھو کیا لایا ہے، اس کو یہ لانے کی کیا پڑی تھی، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور کچھ لوگ صحابہ میں وہ تھے جو مشقت کی کمائی کر کے معمولی سی پونجی ہی لانے کے قابل ہو سکے، ان کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، ان کا اللہ مذاق اڑائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب۔ منافقین جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تھا، اس وقت تک کچھ چھپ کر رہتے تھے، ظاہر نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کو ذلیل کیا۔ سورہ توبہ پوری نازل فرمائی، پوری صورت کے اندر منافقین کا قدم قدم پر، جگہ جگہ، آیت آیت میں، موقع و موقع ان کی کوئی نہ کوئی حرکت اللہ نے یہاں بتائی۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی چچا زاد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عبداللہ ابن عباس، اس میرے چچا زاد بھائی کو قرآن سکھا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کتاب کا علم دے اور دین کی تعلیم سکھلا۔ اللہ نے واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو کتاب کا علم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا کہ یہ سورہ توبہ ہے، نام تو یہی معروف ہے نا، سورۃ التوبہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہاں یہ سورۃ التوبہ ہے، یہ اصل میں سورۃ الفاضحہ ہے۔ انہوں نے سورت کا ایک نام یہ رکھا سورۃ الفاضحہ، اور فاضحہ فضیحت، یہ لفظ جب فاضحہ سے فضیحت تک جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فضیحت کا معنی ذلت، رسوائی، اوروں کو نصیحت، یہ جملہ معروف ہے نا، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ برا کام ہے، سے بچنا، اور خود ذلت ناک کام، ذلیل حرکتیں خود کرتا ہے۔ ایسے موقع پہ کہتے ہیں اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ وہی فضیحت لفظ جو ہے وہ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ سورۃ توبہ ہے، یہ سورۃ الفضیحہ ہے، فاضحہ ہے۔ اس نے منافقین کے پول کھول دیے۔ منافق چھپ کر کوئی کام کرتے، اپنی حرکتوں کو چھپا کر ادھر ادھر بیٹھ کر کرتے، قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ نے ان کے سارے پول کھول دیے۔ منافقین نے مسجد تیار کی، مسجد زرار کا واقعہ بڑا مشہور ہے قرآن کریم میں۔ مسجد تیار کی تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہمیں سازشیں کرنے کے لیے ایک اڈا مہیا ہو جائے، ایک چھاؤنی بنا دی۔ وادی قباء، جہاں مسجد قباء ہے، وہیں کہیں انہوں نے سوچا کہ ہم ذرا مدینہ سے تھوڑا ہٹ کر مسجد بناتے ہیں، اس میں اکٹھے ہوا کریں گے، مشورے کیا کریں گے، گویا کہ اپنی سازشوں کا اڈا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے، پلاننگ کرنے کے لیے اپنی چھاؤنی تیار کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مسجد کا افتتاح کروا دیجیے۔ آج کل جیسے افتتاح کا سلسلہ شروع ہے نا، دکان کا افتتاح کرا دیں، مدرسے کا افتتاح کروا دیں، مسجد کا افتتاح کرا دیں، فلاں کرا دیں،
یا رسول اللہ آئیے ہم نے مسجد تیار کی ہے، اس کا افتتاح کر دیجئے، اس میں ایک نماز پڑھ دیجئے، ہمارے لیے برکت کا سبب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے تو نظر آتے تھے، ساتھ رہتے تھے، مل کر رہتے تھے، درسوں میں بیٹھتے، واعظ میں بیٹھتے، مسجد میں آتے، نمازیں پڑھتے، حتیٰ کہ منافقین میں کچھ لوگ ساتھ بھی تھے۔ جنگ میں غزوہ تبوک میں کچھ لوگ تیار ہو کر چلے گئے، اکثر رہ گئے، زیادہ تر ساتھ گئے۔ اکثر مدینہ میں رہ گئے اور کچھ لوگ ساتھ گئے۔ مومن زیادہ تر ساتھ گئے اور چند ایک خاص عذر کی وجہ سے رہ گئے، جن میں سے ہی ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے پیچھے رہنے کا، ان کی توبہ کا واقعہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ غرض یہ کہ منافقین جنگ میں حصہ بھی لیتے، جتنا ہو سکتا بچنے کی کوشش کرتے، لیکن حصہ لیتے، مسجدوں میں آتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابی ہیں اور مسجد بنائی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ میں جا کے ان کی مسجد کا افتتاح کر دوں، آپ تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، یہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے کے لیے یہ اڈا تیار کر رہے ہیں، یہ مسجد نہیں، مسجد ضرار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اڈا ہے۔ اس مسجد میں کبھی بھی جا کے نماز نہیں پڑھانا، لا تقم فیہ، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں نہ جاؤ۔ بلکہ مسجد جو قباء میں ہے، لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد قباء ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کا پول کھول کر بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اپنے صحابہ کو، جاؤ اور جا کر اس مسجد کو، جو نام تو مسجد ہی رکھا تھا، ان کی اس مسجد کو توڑ دو، اس کو جلا دو، اس کو آگ لگا دو، اور اس مسجد کو بالکل اس کا صفایا کر دیا گیا۔ منافقین نے قدم قدم پر اس موقع پر مختلف چالیں چلیں، مختلف طریقوں سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ نازل فرمائی، اس کا نام حضرت ابن عباس نے فاضحہ، سورۃ الفاضحہ رکھا۔ اور ایک تابعی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، اور بعض دیگر صحابہ سے بھی یہ مروی ہے، حضرت سعید بن جبیر نے یہ نام نقل کیا حضرت ابن عباس سے، اور بعض نے اس کا نام رکھا حافرہ۔ حافرہ، حفرہ یفرو کا معنی ہوتا ہے کھودنا۔ منافقین کے سینوں پر اس صورت نے کھدائی کر دی، جو ان کے دلوں میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اندر ہی اندر کر رہے ہیں، اس صورت نے ان کے دلوں پر کھدائی کر دی، ان کے دلوں پر زخم لگائے، وہ چھپنا چاہتے تھے، اس صورت نے ان کو ننگا کر دیا، مومنوں کے مسلمانوں کے سامنے کھلا کر دیا۔ غرض یہ کہ اس موقع پر جو کہ غزوہ تبوک ہے، انہی دنوں میں ماہ رجب میں وہ پیش آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقین نے بڑی کوششیں کی، اور منافق ہمیشہ یخادعون اللہ۔ منافق تو سورہ بقرہ کا بالکل آغاز پڑھ کر دیکھیں، سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے متقین، اہل ایمان، اور دوسرے نمبر پر منافقین، ان کا ذکر قرآن کے شروع میں کر دیا۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو اور اللہ کو بھی دھوکہ دیں۔ نبی تو مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں سے، پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، لیکن مخلوق ہیں۔ منافقین نے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، منافقین نے مومنوں، مسلمانوں اور نبی کے صحابہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور منافقین نے تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یخادعون اللہ، فرمایا کہ یہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ان منافقین کی انہی حرکتوں کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کی جو سزا مقرر فرمائی ہے وہ تمام کافروں سے زیادہ ہے۔ کافر عیسائی ہے، کھل کر سامنے آ گیا کہ میں صلیب کی پوجا کرتا ہوں،
عیسیٰ ابن مریم کو خدا بھی کہتا ہوں، انہیں خدا بھی کہتا ہوں، خدا کا بیٹا بھی کہتا ہوں، کھلا ہوا عیسائی، کھلا کافر۔ اور یہودی ہیں، عزیر کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ یہودی ہے، مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، مسلمانوں کا کھلا دشمن، لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں سب سے آگے۔ لیکن مسلمانوں کو پتہ ہے یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ بدھسٹ، ان لوگوں کا مسلمانوں کو پتہ ہے۔ ان سے بچنے کے لیے مسلمان آسانی سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ منافق کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آدمی منافق ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے اندر موجود ہے، نبی کے واعظ میں موجود ہے، نبی کے جیش میں موجود ہے، نبی کی فوج میں موجود ہے، نبی کے ساتھ چلتا ہے، ساتھ پھرتا ہے، ساتھ گھومتا ہے۔ اب کیا معلوم ہے کہ یہ کس وقت کون سا وار کرے گا؟ ان کے اسی پوشیدہ کردار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام کافروں سے زیادہ سزا منافق کی رکھی اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کا سب سے گہرا گڑھا، جہنم میں سب سے سخت سزا کن کی؟ منافقین کی۔ اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدید ترین عذاب جن کو قیامت کے دن ہوگا وہ مصور ہے، یہ تصویر بنانے والے۔ اب اس کو اسٹیچو کہہ لیں، مجسمہ کہہ لیں، فوٹوگرافر کہہ لیں، آرٹسٹ کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت سزا ان کو ہوگی، اور جہنم کا سب سے گہرا گڑھا منافقین کے لیے ہوگا، اور جہنم کی سب سے کم ترین سزا کس کو ہوگی؟ نبی کے چچا ابو طالب۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پوچھتے ہیں، وہ بھی چچا ہیں، یہ بھی چچا ہیں، حضرت حمزہ بھی چچا ہیں، وہ تو ابو لہب بھی چچا ہیں۔ چچوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں میں سے عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی پھوپھی بھی کہتی ہیں، حضرت صفیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، جس کو بھی جب بھی بلانا پڑا بتیجا ہے، بیٹا کہہ سکتے ہیں، بتیجا کہہ سکتے ہیں، نہیں کہتے، بلکہ آپ کا مقام، آپ کا منصب یا رسول اللہ۔ اور جب جب موقع آیا یا رسول اللہ کہا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو طالب بھی آپ کے چچا ہیں، اور ابو طالب نے آپ کے لیے بڑا کام کیا ہے، ساری عمر آپ کا دفاع کرتے رہے، ساری عمر مشرکین مکہ سے بچاتے رہے، ساری عمر آپ کی دعوت کے لیے انہوں نے میدان ہموار کیا، جتنی رکاوٹیں میدان میں، تبلیغ کے میدان میں آتی تھیں، آپ کے چچا ان تکلیفوں کو، رکاوٹوں کو دور کرتے رہے۔ آپ کے چچا نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ یعنی آپ بتائیے کہ ان کا کیا ہوگا؟ چونکہ ابو طالب آخر دم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، دل سے وہ مانتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، دل سے نہ مانے اور زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کون ہوا؟ منافق، اور اس کی سزا سب سے زیادہ گہرے گڑھے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور ایک آدمی دل سے مانتا ہے کہ اے میرے بتیجے، مجھے یقین ہے کہ تیرا دین سچا ہے۔ ابو طالب کے شعر ہیں، باقاعدہ شاعر بھی، کہا کہ مجھے